انسانوں کے نام افزار ریحان، مہنگائی مکاؤ عوام بچاؤ کا انتخابی نعرہ۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات جس طرح قریب آ رہے ہیں، اسی طرح انتخابی سرگرمیوں میں بھی تیزی آتی جا رہی ہے۔ التوا کے حوالے سے جو شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے تھے وہ اب ختم ہو کر رہ گئے ہیں۔ البتہ انتخابی شفافیت پر جو سوالات اٹھائے جا رہے تھے، ان کے جوابات پر شاید ابھی تک پوری تسلی نہیں ہو پا رہی۔ بالخصوص پی ٹی آئی کا بلہ چھن جانے کے بعد وہ حالت یتیمی میں ہے۔ سیاسی پارٹیوں میں انتخابی منشور یا بیانیے پر بھی شاید اتنی توجہ نہیں دی جا رہی جتنی دی جانی چاہیے۔ اصل عوامی منشور تو وہی ہوتا ہے جو عوامی مسائل، دکھوں یا منگوں کی ترجمانی کرتا ہو۔ اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت عوام کی پرابلم نمبر 1 کیا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اس وقت پورے پاکستان کا اولین مسئلہ معاشی ہے۔ لوگ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے ہاتھوں سخت پریشان ہیں، خواہ وہ پنجاب ہے یا سندھ، بلوچستان ہے یا کے پی۔ کہیں آپ کو کشمیر کا مسئلہ نظر آئے گا، نہ فلسطین کا۔ افغانستان کی دہشت گردی دکھائی دے گی، نہ ایران یا بھارت دشمنی کے جذبات۔ لوگ اپنے پاس آنے والے عوامی نمائندوں سے ایک ہی مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ مہنگائی ہماری قوت برداشت سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے، روپے کی کوئی ویلیو نہیں رہی، بجلی کے بل بہت زیادہ آتے ہیں، ان پڑھ تو رہے ایک طرف، جو بچے پڑھ لکھ گئے ہیں ان کے لیے بھی کوئی مناسب روزگار نہیں۔ اس طرح لوگوں کو اپنے علاقے میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی سخت شکایات ہیں۔ کہیں راستے اور سڑکیں نہیں ہیں، کہیں سیوریج کا مناسب بندوبست نہیں، کہیں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کہیں پینے کا صاف پانی میں اثر نہیں، کہیں سکول نہیں، کہیں ڈسپنسری نہیں۔ اس پر لا قانونیت مستعد ہے، لوگوں کے جان و مال کا کوئی تحفظ نہیں، بالخصوص ہمارے رورل ایریاز میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں پر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جس طرح 2018 کے انتخابات میں ایک اناڑی نے لمبی چوڑی چھوڑتے ہوئے لوگوں کو خیالی جنت کے سبز باغات دکھلائے تھے، یہ کہ 1 کروڑ نوکریاں، 50 کروڑ گھر تعمیر کر کے غریبوں کو دیں گے، وہ سب کے سب سراب یا دھوکہ ثابت ہوئے۔ حد تو یہ ہے کہ گرین پاکستان کے نعرے لگاتے ہوئے جو اربوں کے کاغذی درخت لگائے تھے، ایک فلڈ کے بعد ان کا بھی کہیں کوئی سراغ یا نام و نشان دکھائی نہ دیا۔ اسی پیٹرن پر آج پھر ایک پپو بچہ جمہورہ لمبی لمبی چھوڑنے کے لیے کوشاں ہے۔ کبھی کہتا ہے عوام کے لیے بجلی کے 300 یونٹ فری کر دوں گا، کبھی ہانگتا ہے کہ میں بھی اتنے گھر اور اتنی نوکریاں دوں گا، بلکہ پہلے سے موجود سرکاری نوکروں کی تنخواہیں ڈبل کر دوں گا۔ کیا اسے معلوم نہیں کہ ہماری قومی معیشت اس وقت کس قدر دیگرگوں حالت میں IMF کے قرضوں تلے دبی ہوئی سسکیاں لے رہی ہے؟ لہٰذا لیڈران کو اس حوالے سے بات کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کون سے اقدامات اٹھائیں گے جن سے سسکیاں لیتے ہی تباہ حال ملکی معیشت اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو سکے۔ اسی سے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات اور دہشت گردی جیسے ایشوز بھی زیر بحث آ جائیں گے۔ امن عامہ کے ساتھ لبرل اور ٹالرنس سوسائٹی کے تقاضے بھی ابھریں گے، جہاں بیرونی انویسٹمنٹ کے لیے سازگار ماحول بن سکے، جہاں انڈسٹری کے ساتھ جدید تقاضوں کی مطابقت میں تعلیمی ادارے تشکیل پا سکے، ہاسپٹل بن سکیں، نعرے بازی اور جنونیت پر مبنی کلچر کا خاتمہ ہو سکے، ہماری صنعت کے ساتھ ساتھ ہماری زراعت بھی پھل پھول سکے، زمینداروں کے ساتھ ہمارے کسانوں کے حالات بہتر ہو سکیں۔ اس طرح ہمارا ایک قومی مسئلہ ہے کہ یہاں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو۔ اسی سے نہ صرف یہ کہ سماجی سطح پر لا قانونیت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، بلکہ ملکی اور قومی سطح پر سیاسی استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ تمام ادارے اور محکمے اپنی اپنی معینہ آئینی حدود میں رہ کر خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ ہماری موجودہ انتخابی مہم میں ایک طرف جہاں یہ مثبت پہلو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے کہ انڈیا دشمنی کے نعروں کا کلی خاتمہ ہو چکا ہے، بلکہ تمام ہمسایوں سے اچھے تعلقات قائم کرنے کا بیانیہ غیر متنازع ہے، وہی مذہبی اور جنونی نعروں میں بھی ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ ایک وقت تھا جب انتخابی مہم میں مذہب کے بے دریغ سیاسی استعمال کا پروپیگنڈا چھایا ہوتا تھا۔ اب حالت یہ ہے کہ خالصتاً مذہبی پارٹیاں بھی عوامی مسائل کو ہی ووٹ لینے کے لیے فوکس کیے ہوئے ہیں۔ البتہ ذاتیات پر حملے اب بھی ہو رہے ہیں۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کے تحت یہ اصول طے ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے خلاف منافرت بھری تقاریر کی بجائے ہر کوئی قومی تعمیر و ترقی کا اپنا ویژن یا پروگرام پیش کرے۔ اس وقت اس حوالے سے سب سے بڑھ کر بے چینی سندھ کی پارٹی کے ایسے شخص میں ہے جو شاید ان دنوں خود کو جناح فورس کے روپ میں پیش کرنا چاہتا ہے، اپنی نا تجربہ کاری اور ناڑی پن کو ہی یہ کہتے ہوئے اپنا بڑا کریڈٹ خیال کر رہا ہے کہ میں حقیقی نوجوان ہوں، لہذا تمام نوجوان میرے کیمپ میں آ جائیں۔ وہ اپنی مخصوص تعلیم و تربیت میں باتیں جیسی مرضی کرے، مگر سیاسی اور تہذیبی آداب ملحوظ خاطر رہنے چاہیے۔ جمہوریت میں اپنا سیاسی جثہ دیکھ کر بات کرنی مناسب ہوتی ہے۔ ہمارے لوگ اتنے بھی بیوقوف یا احمق نہیں ہیں کہ یہاں پنجاب میں کھڑے ہو کر کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ میں لاہور کو کراچی بنا دوں گا، حالانکہ پچھلے طویل برسوں میں کراچی کا جو حشر کیا گیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ یوں اس پر سوالات تو اٹھیں گے، مخالفین یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ سندھ میں 15 سال حکومت کرنے والی پارٹی اپنے 15 منصوبے نہیں بتا سکتی۔ ان کے اپنے کرموں کی وجہ سے پنجاب میں ان کی جو حیثیت رہ گئی ہے وہ سب پر واضح ہے۔ نون لیگ کی انتخابی مہم اگرچہ آئیڈل قرار نہیں دی جا سکتی، مگر
اتنا ضرور ہے کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین پر یوں نام لے کر اس نوع کی تنقید کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ تنقید کرتے ہوئے اپنے کسی بھی سیاسی مخالف کا نام نہ لیں۔ میڈیا کے اس دور میں عوام اشاروں کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ جماعت اسلامی کو نہ جانے کس سیانے نے یہ کہہ رکھا ہے کہ وہ کسی سے انتخابی الائنس کیے بغیر بھی کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل کر سکتی ہے، بلکہ اسمبلی میں اس کی جو حیثیت ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ اس وقت ہماری تقریباً تمام سیاسی پارٹیاں علاقائی پارٹیاں بن کر رہ گئی ہیں کہ کن صوبوں اور حلقوں میں کس کی کیا پوزیشن ہوگی اور ہمارا اگلا سیاسی سیٹ اپ کیا بنتا دکھتا ہے۔ نیز پی ٹی آئی کے آزاد ارکان کا سیاسی فائدہ کون اٹھائے گا، اس کا جائزہ اگلے کالم میں۔